سحری کے بعد سورت کوثر کا یہ وظیفہ ایک دن کر لینے سے اتنی دولت آئے گی کہ سارے رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، قدرت آپ پر اتنی مہربان ہو جائے گی، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ عمل سورت کوثر کا عمل ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورت کوثر کی آیات پاک بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرت، شادمانی اور مانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ قرآن پاک سے یہ عمل ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے، جو کوئی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دے گا۔ اس وظیفے کے بعد کے معجزے آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ واقعی تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ نے کبھی پہلے کوئی بھی وظیفہ کیا ہوگا، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ یہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات کیسے دور ہو جائیں گی، آپ کے کام ایسے بنتے جائیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کو کرنے کے بعد جو لوگ ہزاروں میں کما رہے ہیں وہ لاکھوں میں جائیں گے، اور جو لوگ لاکھوں میں کما رہے ہیں وہ کروڑوں میں جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سورت المبارکہ کا نام الکوثر خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت المبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے۔ وہ ہے الکوثر خیر کثیر کی عنایت۔ یہ خیر کثیر جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی پر منطبق ہے، اور آج دین مبین اسلام کی بقا جناب سید سلام اللہ علیہا کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، اور جو کچھ اس وقت دامن اسلام میں موجود ہے وہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے مرہون منت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ سبب نزول، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ سورت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر لا ولد کہتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر کفار قریش نے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خبر خوشی کے ساتھ سنائی، آج رات محمد لا ولد ہو گئے۔ ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے بھی اسی قسم کی خوشیاں منانے کا مظاہرہ کیا تھا۔ عاص بن وائل نے ایسے موقع پر کہا تھا، محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی جگہ پر کرے، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا اور تمہیں اس سے چھٹکارا ملے گا۔ اس موضوع پر روایت اس کثرت سے ہیں کہ کوئی منصف اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی لا ولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو، البتہ بعض جن لوگوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی فضیلت قابل ہضم نہیں ہے، وہ اس روایت کو بتر عن قوم محمد اپنی قوم سے ہٹ گیا ہے کہ معنوں میں لینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جو ان کثیر روایات کے مقابلے میں قابل اعتنا نہیں ہے، اور سیاق آیت بھی اس رائے کی نفی کرتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، کوثر فعول کے وزن پر جو کسی چیز کی انتہائی کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو چیز تعداد یا مقدار میں کثیر ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ ناقل ہے کہ کسی نے ایک بوڑھی عورت سے جس کا بیٹا سفر سے واپسی آیا تھا پوچھا، آپ کا بیٹا کیا لے کر آیا ہے؟ اس عورت نے کہا، آب کوثر، بہت سارا مال لے کر آیا ہے۔ نمبر 2، خیر کثیر۔ کوثر کے لغوی معنی جب انتہائی کثرت کے ہیں تو ذہنوں میں سوال آتا ہے کس چیز کی انتہائی کثرت؟ اس وقت کا جواب ابن عباس دیتے ہیں کہ کثیر سے مراد
خیر کثیر ہے۔ اس روایت کو بخاری، ابن جریر اور حاکم نیشاپوری نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ ابو بشیر نے سعید بن جبیر سے کہا، لوگ کہتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ کہا، جنت کی نہر خیر کثیر میں شامل ہے۔ یہی جواب ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی خیر کثیر بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے جن صحیح روایات میں کوثر کی تفسیر نہر سے کی گئی ہے وہ من باب التمثیل یعنی مثال کے طور پر نہر کا ذکر آیا ہے، جب صحیح روایات سے ثابت ہے کہ کوثر کی تفسیر خیر کثیر ہے، بلکہ یہ تفسیر تواتر کی حد تک ہے تو دوسری تفسیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا دیگر تمام اقوال من باب المثال ہیں۔ خیر کثیر کا مصداق، جب یہ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر لا ولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوئی ہے اور کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، تو اس خیر کثیر کے مصداق کا تعین ان شأنیک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا سے ہوتا ہے۔ تیرا دشمن لا ولد ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے یا خیر کثیر عطا کیا ہے جس کا مصداق اولاد کثیر ہے۔ اگر کوثر سے مراد اولاد کثیر نہیں ہے تو ان شأنیک هو الابتر کا کوئی مفہوم نہیں رہتا، جیسا کہ صاحب تفسیر المیزان نے کہا۔ اس جگہ مؤلف تفہیم القرآن نے لکھا ہے، اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلہ اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بتائی جا رہی تھیں جو ایسے ایک شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری کسی انسان کو نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے الکوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ کہتے ہیں یہ سورہ چونکہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرینہ اولاد نہ ہونے پر تانا دیتے تھے، بس اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نسل عنایت فرمائے گا جو ہمیشہ باقی رہے۔ دیکھیے اہل بیت کے کتنے افراد مارے گئے، پھر دنیا ان پر سے ہے اور بنی امیہ کا کوئی قابل ذکر باقی نہیں رہا۔ پھر یہ بھی دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں کتنی بڑی ہستیاں عالم ہیں، جیسے الباقر، الصادق، الکاظم اور الرضا علیہم السلام۔ لفظ علیہم السلام فخر رازی کی عبارت میں نفس زکیہ کے ذکر سے پہلے موجود ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فخر رازی حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ائمہ کو علیہم السلام کے لائق سمجھتے ہیں۔ صاحب تفہیم القرآن فضائل اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہمیشہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس جگہ چند الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے بعد ضمنی طور پر لکھتے ہیں۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہونے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی کہ جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتصاب ہے۔ تفسیر محاسن التاویل میں لکھا ہے، جو کچھ ہم نے اس صورت کے شان و نزول میں لکھا ہے اسی لیے امام اللغت ابن جنی اس بات کے قائل ہو گئے کہ کوثر کی تعویل ذریت کثیرہ ہے، اور یہ بات نہایت خوبصورت بات ہے اور سبب نزول سورہ کے ساتھ مناسبت بھی رکھتی ہے۔ ابن جنی نے شرح دیوان المتنبہ میں لکھا ہے، ابو الفضل نے جو کچھ مجھے لکھایا ہے اس میں یہ بات بھی تھی، قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یہ کہتے تھے محمد ابتر ہو گئے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا انا اعطیناک الکوثر، اور کثیر تعداد سے مراد ذریت ہے اور وہ اولاد فاطمہ ہے۔ عروضی کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے اولاد بیٹوں اور ماں باپ کی ہوتی ہے تو میں کہوں گا یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان اِلَىٰ قَوْلَ وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ۔ اس آیت میں عیسیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس آیت میں لفظ انا عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے مقام کبریائی کے مطابق کوئی اہمیت کا حامل کام انجام دیتا ہے تو اپنی کبریائی کے مقام سے بات کرتا ہے اور انا کی تعبیر اختیار فرماتا ہے، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا۔
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، اے رسول ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظیم القدر نعمت عطا فرما رہا ہے جو اس کی شان کبریائی کے شایان شان ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں صرف 11 ائمہ، ان میں ایک ہستی مہدی آخری الزماں، دنیا کی تمام قابل تصور نعمتوں میں سے حقیقت بھی یہی ہے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں صرف 11 ائمہ، ان میں ایک ہستی مہدی آخری الزماں عجل اللہ، دنیا کی تمام قابل تصور نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں۔ اعطیناک کا لفظ عطا اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں عطا شدہ چیز کو مالک بنانا ہو۔ ممکن ہے اس جگہ یہ بتانا مقصود ہو یہ کوثر ایک ایسا عطیہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ کوثر کے فوائد: نمبر 1، دشمنوں کی پریشانی سے محفوظ رہنا۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورۃ الکوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ عطیہ اللہ اور سورہ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کرنے کے لیے جو شخص سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ سورۃ کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں سورۃ کوثر فائدہ مند ہے۔ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس دیں۔ کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 10، اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کو کرنے کے بعد جو بہت ہی کم درجے کے، بہت ہی کم کمانے والے ہیں، بہت ہی نچلے درجے کے، وہ لوگ بھی لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ عمل وہ خاص عمل ہے، سورۃ کوثر کا آسان سا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو نیت، اخلاص، یقین کے ساتھ اگر کیا گیا تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے برکتیں سمیٹی ہیں۔ آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹ لیں انشاءاللہ۔ اس عمل کا طریقہ کار آپ کو میں بتاؤں گا۔ سحری کے بعد آپ یہ عمل کریں گے تو خود دیکھیں گے انشاءاللہ کتنی برکتیں آئیں گی اور بہت جلد آئیں گی۔ ایک شخص کے پاس 500 یا 1000 ہے، اگر وہ اس عمل کو کرنے کے بعد خرچ کرے گا وہ دیکھے گا کہ 500 1000 والی چیز میں کتنا 5000 والا مزہ آ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دیں گے۔ آپ کو پتا ہے جہاں اللہ رب العزت برکت ڈال دے تو اس میں وہ تھوڑے میں بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار اچھے طریقے سے جان لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں جو اس کی آپ کو اجرت ملتی ہے مہینے کی، چاہے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، چاہے کسی بھی صورت میں آپ کو جو مہینے کی اجرت ملتی ہے اس میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی اجرت میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے اور نوٹ اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر سحری کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے وضو کر لینا ہے اچھی طرح، پاک صاف جب ہو جائیں گے، جب بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے تبھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، تبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو کہ آدھا ایمان صفائی ہے۔ جب آپ اچھی طرح صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے بیٹھیں گے، عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ یہ عمل آپ نے سحری کے بعد کرنا ہے، فجر کی نماز سے پہلے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں شیطان برے خیالات نہ لائے۔ وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ اچھی طرح۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، چلتے پھرتے ویسے بھی ہم اپنا اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی فضول کام میں۔ اگر آپ ٹائم نکال کے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا وظیفہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمات آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ جب آپ شیئر کریں گے تو جب دوسرے بہن بھائیوں کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ جو دوسروں کو فائدہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت نفع دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ جیسے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے، اس وظیفے سے اس کا کام بن جائے گا، اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اس کو دولت مل جائے گی، تو آپ اتنا فائدہ دو گے، آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگنا۔ آپ نے واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک گروپ میں شیئر کر دینا ہے اور آپ کو مفت میں ثواب مل جائے گا اور آپ کا پیسہ بھی نہیں لگنا۔ جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ سوچو گے تو انشاءاللہ یہ عمل جلدی اثر کرے گا اور آپ کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، سورۃ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاق یا رزاق یا رزاق کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بھی بہت چھوٹا سا کام ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر آپ اس کو بھی اچھی طرح کر لیں کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ پہ دولت کی بارش ہوتی ہے، یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے نوٹ کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس نوٹ کو جیب میں ڈال لینا ہے۔ جیب میں ڈال لیں یا بٹوے میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ اپنے پرس میں رکھ سکتی ہے۔ اکثر مرد جیب میں رکھتے ہیں، تو جیب میں، بٹوے میں، جہاں آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا انشاءاللہ وہ نوٹ اتنی برکت لائے گا، اتنی برکت لائے گا کہ آپ دیکھیں گے آپ کے حالات کیسے اچھے ہوں گے۔ اور اس میں جب اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے تو کسی چیز میں وہ تھوڑی میں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ عمل اچھی نیت سے کریں۔ میں نے بڑی ترتیب سے سمجھایا ہے، اگر آپ دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ گئے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہو۔ اچھی طرح میں نے سب کچھ لکھ کر بھی دیا ہے اور بتایا بھی ہے۔ کچھ چیزیں میں نے ایسے زبانی بھی بتا دی ہیں، تو کوئی چیز بھول نہ گئے ہو دوبارہ ویڈیو دیکھ لینا۔ اگر کوئی چیز بھول گئے ہو تو دوبارہ دیکھ سکتے ہو۔ صرف 2 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ کوئی غلطی کر گئے تو پھر آپ عمل کریں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تو جو وقت ضائع کرنا ہے وہ ابھی کر لو، 2-4 منٹ آپ لگا لو، دیکھ لو دوبارہ۔ اگر آپ نے اچھے سے دیکھ لیا تو کوئی ضرورت نہیں دوبارہ دیکھنے کی۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ رہ گیا ہے، تو آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج، بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔